الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی کتاب جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں موجود تھی، اسی طرح سے آج بھی موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحابہ کے درمیان جیسے موجود تھی، آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں قبروں کی پوجا ہے تو کہیں مردوں کی دہائی ہے، کہیں کھڑے کی پوجا ہوتی ہے تو کہیں بڑے کی پوجا ہوتی ہے، اور سب اپنے آپ کو پکے اور ٹناٹن مسلمان کہتے ہیں، اور کوئی اللہ کا بندہ رب واحد کی طرف بلائے تو اسے فوراً وہابی کہہ دیا جاتا ہے۔ آئیے ایک بہت ہی بڑے ماہر اور دور اندیش محدث کا کلام سناتا ہوں، جنہوں نے وہابی لفظ کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ ویسے تو میں پہلے بھی ابوالکلام آزاد کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں کہ وہابی کی کہانی آزاد کی زبانی، اسی طرح سے غلام فرید کی زبانی بھی وہابی کی کہانی آپ کے روبرو پیش کر چکا ہوں۔ آج دل چاہتا ہے کہ علامہ ناصر الدین الالبانی، محدث الشام، محدث العصر کی زبانی اس کی حقیقت آپ کے روبرو پیش کر دوں۔ چنانچہ کہتے ہیں، کلمۃ الوہابیہ ہی سیاست ترکیہ، وہابی یہ ترکی سیاست کی پروڈکٹ ہے۔ علامہ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ نے کہا، کلمۃ الوہابیہ ہی سیاست ترکیہ للصد عن الاسلام الصحیح۔ وہابی لفظ ترکی سیاست کی پروڈکٹ ہے، صحیح اسلام کی راہ میں رکاوٹ بننے کے لیے۔ سلسلۃ الہدی والنور، الشریط 176۔ معلوم یہ ہوا کہ وہابی کی رٹی جو ہمارے ملکوں میں لوگ لگا رہے ہیں، اس کا سبب یہ ترکی حکومت ہے، جس نے وہابی لفظ استعمال تو کیا ہے، لیکن اصل جو مقصد تھا ترکی حکومت کا، وہ صحیح اسلام سے، اسلام جو توحید پر سنت پر مشتمل ہے، اس صحیح اسلام سے روکنے کے لیے اور اپنی قبر پرستی اور نقشہ بندی اور بن وردی سہر وردی کو چھپانے کے لیے یہ لفظ عام کیا گیا، تاکہ لوگ صحیح اسلام سے روشناس نہ ہو سکیں اور نقشہ بندی، چشتی اور قادری کے چکر میں گھومتے رہیں اور صحیح اسلام کو دیکھ بھی نہ سکیں، صحیح اسلام پیش کرنے والے کی بات بھی نہ سن سکیں۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے، یہ کتنا بڑا افسوسناک پہلو ہے ترکی حکومت کا، اور دین اسلام کے ساتھ کتنی بڑی غداری ہے۔ ذرا مسلمانوں تم خود ہی اندازہ کرو کہ یہ اتنے بڑے علامہ کی بات ہے، کلمۃ الوہابیہ ہی سیاست ترکیہ، یہ ترکی سیاست کا نتیجہ ہے کہ وہابی لفظ کو بدنام کیا گیا، اور مقصد اسلام صحیح سے روکنا تھا۔ اللہ رب العالمین شیخ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جن لوگوں نے دعوت توحید کی راہ میں کانٹے بچھانے کی کوشش کی، ان سے اللہ رب العالمین وہ معاملہ کرے جس کے وہ مستحق ہیں۔